السلام علیکم ایوری ون. ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں اپنی پوڈ کاسٹ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سمیہ. السلام علیکم سمیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام معاذ, ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ گڈ. اور سمیہ جو ہیں شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ اور ہم نے انوائٹ کیا ان کو ٹو ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ آف چلڈرن. بچوں کی جو ذہنی صحت ہوتی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے. اور اگین شی از اے پروفیشنل ایز ویل, سو ویل بی لوکنگ انٹو کہ اس میں جو تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. سو سمیہ اپ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آپ اپنا انٹرو دے دیں so that we continue. Okay, so first of all, thank you so much, Maaz, for having me on your show. I wish you to have more success through your show. Yes, a bit intro for the audience. I'm Sumayya Hashmi. I'm practicing associate clinical psychologist and also a member of British Psychology Society. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے ایم ایس کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں اور میں اسی ڈومین میں کام بھی کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم آلسو فاؤنڈر آف جینیرک ویل بینگ وچ از این آن لائن پلیٹفارم to provide psychological services, counseling sessions, and to build evidence-based content. And my idea for working on such platform is to establish content and provide evidence-based data to the people so that myths that are existing in the name of psychology would be catered. تو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. Sir, very good. And I appreciate again like you showed your interest and on the very short notice you are here. So, I really appreciate that. So we'll keep it we'll start with the basics. کہ جو ہے وہ since تھوڑا سا اگر میں اس کو اس طرح سے personally relate کروں کہ سائیکالوجی کے حساب سے definitely there are different theories جس پہ بات ہوتی ہے کہ جو ہے وہ جو first 7 to 5 years کہا جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے جو ہے وہ ڈفرنٹ تھیوریز ہیں. سم سے کہ شروع کے 5 سال تو کہتا ہے شروع کے 7 سال, ٹھیک ہے نا. سو اس میں جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اٹ ایکچولی ٹرنز آؤٹ کہ کہیں نہ کہیں وہی جو ہے وہ بچے کی پوری زندگی جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ایک پورا پارٹ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. سو بچپن کی جو اہمیت ہے اس کو تو ہم نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے. سو ول اسٹارٹ ڈیفینیٹلی ود دا بیسک کہ بھائی واٹ از ایکچولی دا امپورٹینس آف چلڈرنز مینٹل ہیلتھ اور ہوتی کیا ہے. اچھا, پہلے میں آپ کے اس سوال کے میں بالکل شروع کے پارٹ پہ جانا چاہوں گی اور وہ یہ کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ آپ نے کہا کہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے شروع کے 5 سال. میں آپ کو یہاں پہ اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں, پری نیٹل فیز. پری نیٹل فیز وہ ٹائم ہے جب بچہ کنسیو کیا جاتا ہے اور اس ٹائم پہ جب بچے کے بارے میں بچے کی ماں کی صحت کے بارے میں انفارمیشن لینا بہت ضروری ہے. ان کو اسٹریس تھے نہیں تھے, بیکاز ان دا اینڈ لیٹس بی ویری آنیسٹ فیٹس بھی اثر لیتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس ٹائم پر سے ہی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ آٹزم کے ڈس آرڈر کو دیکھیں گے تو وہ اس کے کچھ سمٹم جو ہے آپ کو کنسیپشن کے ٹائم پہ ہی نظر آئیں گے. اچھا, اب آپ بات کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ بچوں کی ہوتی کیا ہے, تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ان کے آس پاس کی زندگی میں آنے والے جو اسٹریسز ہوتے ہیں ان کو کوپ کرنے کی صلاحیت مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. اور بچوں کی اس وقت جو اگر میں آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی میں رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے مطابق 10 to 20% بچے اس وقت چائلڈ ٹو ایڈولسنس اس وقت مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہیں. اور ان میں سے بھی آدھے وہ بچے ہیں جو 14 سال کے شروع میں یعنی بگننگ آف 40th ایئر میں ان کو یہ ڈائگنوسس ملنا شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو mid 20s میں ہوتے ہیں اور ان کی نیورو سائکیاٹرک النیس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بہت اہمیت ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ یہ لیپٹر مائیکل فیلڈ مین نے کی تھی, امریکن جرنل آف سائکیاٹری میں پبلش ہوئی تھی. اور اس ریسرچ کے مطابق جو بچوں کی ماں ہوتی, جو میٹرنل ڈپریشن ہوتا ہے,
प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी के साथ साथ भी इन सब कुछ चीज़ों को केटर करते करते वो बहुत ज़्यादा असर करता है और इसका लॉन्ग टर्म असर होता है. इट हैज़ लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. उसके बाद फिर अगर मैं आपके साथ एक और रिसर्च यहाँ पे शेयर करूँ, एक रिसर्च की थी मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन 12 यूरोपियन कंट्रीज, और ये रिसर्च की है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी की जर्नल में 2008 में पब्लिश हुई थी. इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी बच्चों की जो मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को देखना चाहते हैं तो आप बच्चों की मेंटल सपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं, आप उनका सोशल, उनका फैमिलियल सपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उनके पेरेंट्स के साथ डिस्ट्रेस है नहीं है तो किस किस्म का है, क्या उनको कोई सुनने वाला है या नहीं. आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, वहाँ से हुआ ये, एक दफ़ा मैं भी किसी बच्चे के साथ काम कर रही थी, वो 6 महीने का बच्चा था, और वो 6 महीने के बच्चे के साथ जब मैं थेरेप्यूटिक टेक्निक कर रही थी, वो मेरी आवाज़ सुन रहा था, तो वो सिर्फ उसके वाइटल साइंस पे असर आ रहा था, लेकिन जब वो अपनी अम्मी की बात सुन रहा था तो एक सिग्निफिकेंट असर आ रहा था. जो पेरेंटल का जो आता है और फिर जो मैटरनल का जो यहाँ पे डिप्रेशन, मैटरनल हेल्थ की बात होती है, उसको बहुत केयर करना चाहिए अगर हम चाइल्ड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर प्रीनेटल, और फिर बढ़ते बढ़ते स्टडीज कहती हैं कि इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया. सही. सो डेफिनेटली इट मीन्स के जो है वो इट्स नॉट जस्ट कि हम बात करते हैं शुरू के 5 साल की. सो वी गॉट टू नो हेयर कि इट्स लाइक जो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है डेफिनेटली उसमें भी जो माँ का जो किरदार है, ठीक है ना, उसकी जहनी सोच सही है ना. हम बेसिक एक फैक्टर ये भी आता है ना कि पीपल थिंक ऑफ यू नो फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना, कि इट जस्ट टेकन केयर ऑफ के भाई जो है वो उसकी दवाओं का ख्याल किया जाए, उसकी गजा का ख्याल किया जाए, सही है. सो जो nobody like completely cares about the mental health issues, सही है ना, कि उसकी जो मेंटल स्टेज है माँ की उस हालत के अंदर, उसके बारे में है ना वो काफी लोग निगलेक्ट कर रहे हैं. सो कमिंग टुवर्ड्स द चले मूविंग इट फॉरवर्ड कि अगर फर्ज करें, सो नाउ बेबी इज देयर इन द वर्ल्ड और अब उसको इश्यूज आ रहे हैं. व्हाट इफ कि इसको भी निगलेक्ट किया जाए, कि अगर इस चीज को निगलेक्ट किया जा रहा होगा, सो व्हाट कुड हैपन इन दिस केस. जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये होता है कि उसकी स्टेजेस होती हैं. एरिक्सन की थ्योरी कहती है कि जो पैदा होता है तो उसके बाद सबसे पहली स्टेज ये होती है कि उसे वो ढूंढ रहा होता है उसे ट्रस्ट मिले एनवायरनमेंट से, उसे एक सपोर्ट सिस्टम मिले. फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि उसे थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिले, थोड़ी सी आज़ादी सी मिले. फिर तीसरी इसमें उसे इनिशिएटिव, गिल्ट का कॉन्सेप्ट आता है. फिर इंडस्ट्री, इंफीरियरिटी, और थोड़ा सा जब बड़े बच्चे होते हैं तो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन का आता है. अच्छा माज, मैं अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि फ्रॉइड ने भी कुछ स्टेजेस दी थी, ओरल स्टेज होती है, फिर फैलिक स्टेजेस, तो उनकी भी स्टेजेस हैं. अब मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह आपका सवाल है कि अगर यहाँ पे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, फिक्सेशन आ सकती है. अगर आप देखें फ्रॉइड की तरफ से, स्टेजेस की तरफ से देख सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप एरिक्सन की स्टेजेस की तरफ से देख सकते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं. आपको मैं एक स्टडी यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज होती है. बुलिंग, उनका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा हो रहा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है. पेरेंटिंग स्टाइल पे एम्फसाइज करते हैं एडलर. बुलिंग पे जो आपके एनवायरनमेंट से आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको मिल रहे होते हैं, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं. और जो जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए ना, वो ये है, वो रिसर्च में आपके साथ कोट करती हूँ, स्ट्रक्चरल पाथवे बिटवीन चाइल्ड अब्यूज, पुअर मेंटल हेल्थ आउटकम्स एंड मेल परपिट्रेटेड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस. और ये स्टडी पब्लिश हुई थी, ये स्टडी पब्लिश की थी रेशल ड्यूकेस ने 11th वॉल्यूम में, और ये अमेरिकन साइकियाट्री जर्नल में पब्लिश हुई थी. अच्छा, इस स्टडी के मुताबिक जब बच्चों के साथ आप अब्यूज करते हैं, जब वो बच्चों के साथ उनके साथ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है तो वो उनके साथ तो नेगेटिव रिपरकशन होता है, लेकिन वो बच्चे दूसरों को वल्नरेबल कर देते हैं. जैसा उनके साथ बुलिंग होता है, अगले बच्चे की तरफ भी वो बुलिंग की तरफ लेके चले जाते हैं. अब ये सब अगर आप मेंटल हेल्थ के ऊपर शुरू से काम कर रहे होते, इमोशंस के बच्चे के ऊपर शुरू से काम कर रहे होते, वो इस तरह बुलिंग के लिए उसको अपनी बात को एडवोकेट करना आता, तो फिर वो एक स्टॉप लग जाता है. एक समझ रहे हैं कि एक चीज जो एक बच्चा ट्रॉमा हुआ, एक बच्चा बुली हुआ, वो दूसरे को उसने किया, दूसरा तीसरे को करा, तीसरा चौथे को करा, कहीं ना कहीं वो एक बैकग्राउंड से ये आ रहा था कि उसके इमोशंस को कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया.
بیک گراؤنڈ سے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سمٹمس بار بار واپس آتے ہیں اور وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس, وہ جب اپنے ریلیشن شپ میں بھی جاتے ہیں تو وہ انٹیمیٹ پارٹنر وہ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس کو بالکل بھی نہیں نگلیکٹ کر سکتے. میں اور ریسرچز بھی پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا جب بچے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ ہے, کیا پتا کچھ سن رہا ہو نہیں سن رہا ہو, یہ اس سے کیا پتا, یہ تو نہیں سن رہا ہوگا کچھ. تو یہ جو چائلڈ میل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ برا اثر ہوتا ہے. ایک اسٹڈی کی تھی ایسٹر چنگ نے کی تھی ایک اسٹڈی, اور وہ پبلش اس کے پبلیکیشن کا میں نام بتا دیتی ہوں. رائے ویڈ جونیئر تھے اور انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا چائلڈ ہیلتھ کیئر کے اوپر, بیسکلی وہ یہ کام کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو بچوں کو جو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک جو صحت ان کو ملتی ہے, دوسری ان کو جو ایجوکیشن ملتی ہے, تیسرا ان کا جو فیملی ہسٹری رہتی ہے, چوتھا اس بچے کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو سنا جاتا ہے نہیں سنا جاتا, اگر سنا جاتا ہے تو اسے عزت دی جاتی نہیں دی جاتی. اب نے دیکھا ہوگا چھوٹا ہے اس کو کون سنے گا, تم تو چھوٹے ہو تم چپ رہو, تو وہ ایک برتھ آرڈر بھی آپ کا بعض اوقات آ جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ اس طرح سے جب چیزیں آتی ہیں تو آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہم لوگوں کو اس چیز پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ریسرچ کی کانسیکوینسز آف بلنگ ان اسکول کے نام سے ایک ریسرچ ہوئی تھی, 2003 میں پبلش ہوئی تھی یہ ریسرچ. اس کے مطابق جب بچے کے ساتھ کبھی بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ آتا ہے تو ہم اس کو ایڈریس 3-4 پلیٹ فارمز پہ کر سکتے ہیں. کیونکہ 2003 تھا, اس ٹائم پہ میڈیا آہستہ آہستہ آ رہا تھا, تو اس ٹائم کی اسٹڈی مطلب آپ یہ دیکھنے معاذ کیا ہے جو ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے, 2003 کی اسٹڈی ہمیں یہ سجیسٹ کری کہ سنگل انسیڈنٹ ٹراما ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک بچے میں ولنریبلٹی آ سکتی ہے, وہ دوسرے کو ٹریٹ کر سکتا ہے, دوسرا تیسرے سرپاس ہو سکتا ہے اس پہ افیکٹ, دوسرا تیسرے کو کر سکتے ہیں. وہ غم جو فیئر ہوتا ہے, فیئر انڈیوس کر سکتا ہے بچے کے اندر. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ جب یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد پھر ان لوگوں کے اندر اینٹائی سوشل پرسنالٹی آتی ہے, کرمنل, جب اگر ایکسٹریم کیسز میں آ جاتے ہیں تو کرمنل اوفینسز آ جاتے ہیں. اور میں یہاں چاہوں گی کہ آپ کے آڈینس کو اگر خود ہی سے اگر تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنا ہے تو ایک کتاب ہے بلنگ ان اسکولس کے نام سے, ہاؤ سکسیزفل کین انٹرونشن بی, پیٹر اسمتھ کی ہے, 2004 میں پبلش ہوئی تھی, کیمبرج یونیورسٹی پریس کی طرف سے پبلش ہوئی تھی. تو اس کے مطابق انہوں نے انٹرونشن پلانس باقاعدہ بتائے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ جب بھی جب کوئی بچہ بلی ہوتا ہے تو بلی کرنے کے بعد اس بچے کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ میں یہاں پہ یہ بولوں گی کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, اور اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو اگر کوئی واقعی مینٹل ہیلتھ پہ بچے کے کام کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے کہیں سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ہے بلنگ کا کیس آ رہا ہے, تو اس کو 3 سے 4 جگہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہوگا. سب سے پہلی جگہ جو ہوتی ہے اس بچے کی اپنی گرومنگ کے اوپر, دوسرا ہوتا ہے کلاس روم, تیسرا اسکول اوور آل. اسکول میں بعض اوقات اڈیپٹیو فنکشن, اڈیپٹیو ماحول نہیں ہوتا, جیسے ایک بچہ پل رہا ہے اس کے لیے اسٹریٹجی بنی ہے وہ سب کے لیے یونیفارم ہوتی ہے, تو تھوڑا سا وہ ماڈیفیکیشن وغیرہ آنی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے. اور میں یہاں پہ آخری پہ میں ایک اور میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, وہ ہے کہ پیرنٹل کنٹرول. اگر آپ ایڈلر کی تھیوریز دیکھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر بچے کی مینٹل ہیلتھ اس لیے بھی اثر کرتی ہے کیونکہ پیرنٹ جو ڈسکارڈ ہوتا ہے, پیرنٹنگ اسٹائلس بھی آپ کو دیکھنی چاہیے. ایک ریسرچ تھی جو جرنل آف ایڈلیسنٹ ریسرچ میں پبلش ہوئی تھی, اور وہ 2006 کی ریسرچ ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ جب بچوں کا جن خاندان میں پیرنٹل کنٹرول کم ہوتا ہے, ادھر ریسرچ کے مطابق بچے بڑے ہو کر ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈرگ ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کی ہے. تو اس کے بہت سارے نیگیٹو ریپرکشنز ہیں, بٹ وہی ہے کہ آپ بچپن سے ان کے ایموشنز کو ایڈریس کریں. جو بچے کہتے ہیں ایٹ لیسٹ لیٹ دیم اسپیک آؤٹ what is going on, at least let them win your trust. بالکل بالکل ایسی. اچھا, اس میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ ایموشنس کی آپ نے بات کی نا, وہ اس کی امپورٹنس اس طرح سے ہے کہ آئی گیس آئی ہرڈ دس ان بالی ووڈ مووی ایز ویل. ڈیئر زندگی میں مجھے یاد ہے شاہ رخ خان مینشنڈ دس ان ون آف دا سین. سو ہی مینشنڈ اٹس کوائٹ رائٹ کہ ہمیں بچپن سے ایموشنز ایکسپریس کرنے کا پتہ ہی نہیں دینا چاہیے. سو اب لڑکا رو رہا ہے, لائک آئی ٹاک اباؤٹ میل, سو وہ رو رہا ہے تو اس کو منع کر دیا ہے بھائی مرد لڑکا روتا نہیں ہے, صحیح ہے نا.
صحیح. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مرد کو درد نہیں ہوتا ہے, لڑکا روتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. اچھا زیادہ ہنسنا شروع کر دیں گے تو جو ہے وہ اس کے الگ ہمارے متس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو ہمیں ایموشنس کو کھل کے ایکسپریس کرنے کا بھی بتایا نہیں گیا, ٹھیک ہے. پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ یار کانفیڈنس کی کمی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یا شائع ہے, یا آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا کے بات کر سیلف پا رہا ہے. اسٹیم ہے. بالکل سیلف اسٹیم کے ایشوز آ جاتے ہیں. پھر اٹ گوز انٹو ایکسٹریم سائڈس. آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی ڈاؤن سائڈ یہ آپ کو آپ کی پرسنل لائف میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو میرٹل لائف ہوتی ہے آپ کو اس کے اندر بھی ہے نا وہ اس طرح سے ایشوز سفر کرنا ہو سکتے ہیں. اس میں ایک کردار جو آتا ہے ڈیفینیٹلی اٹ اسٹارٹس وتھ فیملی, بیکاز اب بیبی از بورن ان فیملی, ٹھیک ہے. سو فرسٹ کردار جو ہے وہ والدین کا. اس میں کہیں نہ کہیں پھر ہمارا جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کا بھی ایک المیہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پیرنٹنگ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں رشتہ داروں کا جو ہے وہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ برتاؤ اس طرح سے ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بچے کی نفسیاتی صحت کے اوپر اثر کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ سوسائٹی کا اوور آل جو پیٹرن ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نیگیٹولی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دس الٹیمیٹلی برنگز اے پیکج جو کہ بچے کی صحت کو ہے نا وہ اس طرح سے خراب کرتا ہے کہ پھر وہ پوری چین جو ہے وہ وے فارورڈ خراب ہی ہو چکی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی کہ اگر آپ کے بچے کے اوپر اگر بہت کوہائسو فیملی کوہائسو اس کو انوائرمنٹ ملے گا تو اس پہ بہت ساری اسٹڈیز کہتی ہیں کہ وہ بچہ بہت اچھی اس کی سیلف اسٹیم اس کی بوسٹ اپ ہوگی, اس کو انکریج کیا جائے گا. اور یہی آپ کی والی بات ہے, اگر کہیں پہ کھڑی ہوئی لڑکی ہے وہ ہنس رہی ہے, اسے بول دیا جائے کہ بھئی آپ تم نے ہنسنا نہیں ہے, یا لڑکا رو رہا ہے تو اسے بول دیا جائے تم نے رونا نہیں ہے. مطلب اتفاق آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس میں رہ رہے ہیں. کیونکہ ہنسنے کے الگ مطلب ہیں, رونے کے مرض کی اس کے الگ مطلب نکال دیے جاتے ہیں. تو اور پھر اس کو ہم لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ایموشن ریگولیشن کی باقاعدہ میں اس پہ کام کیا جاتا ہے. ڈی بی ٹی کی تھراپی کے ذریعے ڈائلیکٹل بیہیویئر تھراپی ہے, وہ اس کا ایک بہت بڑا ڈومین ہی ہے کہ آپ کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے. ایون میں آخر میں آپ کو کچھ جب تھوڑے سے میں بتاؤں گی جانے سے پہلے کہ کیا طریقے, تو اس میں ہم باقاعدہ جو ہم سائیکالوجسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہم کلائنٹس کو باقاعدہ اکوپ کرتے ہیں ایموشنز کے ساتھ کہ بھائی آپ کے یہ ایموشنز ہیں, جسٹ اکوپ یور سیلف. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے آپ کو ایموشنز کو, پھر ان کو اکوپ کرتے ہیں. یس دے آر ایگزسٹنگ انفارچونیٹلی بٹ ڈیفینیٹلی وی کین ورک آن اٹ. فار شیور, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, since you are a professional, mashallah, so I'll be taking it forward کہ what's your role as a professional is یہ جو cases ہیں definitely. اب ایک بچہ like you mentioned the case کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے نا وہ اس کو بھی ہے نا وہ آپ ٹریٹ کر چکی ہیں. So what do you think اس میں as a professional what's the role of therapist اور what are some techniques, اگر آپ کچھ ٹیکنیکس یہاں پر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں that actually helps people to cope up with this issue. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کلائنٹ اپنے پرابلمس کو لے کر آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی ہسٹری پیرنٹل ہسٹری سب کو لے کر ایک سمٹمس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور پھر ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کے سامنے کچھ ایک کہہ لیں کہ پیٹرن بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی کے سیلف اسٹیم کا مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اسی حساب سے کام کیا جائے گا. سیلف ریگولیشن کا مسئلہ آ رہا ہے اسی حساب سے کام کیا جائے گا. اگر کسی کو جو ہے نہیں کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بہت سارے لوگوں کے درمیان, بچوں کے یا بڑوں کو بھی بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے درمیان بولتے ہوئے بہت ایک پبلک اسپیکنگ انگزائٹی ہوتی ہے. مطلب فار ایگزامپل جو بھی آپ کا ڈومین ہے آپ اس ڈومین کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر بچہ ہے تو بچے کے اندر میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں, لیکن میں یہ بول کے میں ان ٹیکنیکس کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا تھراپسٹ ان ٹیکنیکس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو اسی حساب سے وہ ٹیکنیکس بتائیں گے. ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر ایک پہ چل سکے, ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ, اگر فار ایگزامپل کوئی بچہ میرے پاس, میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لے لیتی ہوں, جیسے آپ نے کہا کیا ٹیکنیک ہوگی, کوئی سیلف ریگولیشن کے لیے چیز لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایشو کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ سیلف ریگولیشن میں مسئلہ آ رہا ہے, تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں پلے تھراپی تھراپیوٹک ٹیکنیکس یوز کر سکتی ہوں. اس کے اندر ہم لوگ یوگا بھی کرواتے ہیں, اس کے اندر موومنٹ اینڈ ایکسپریسو آرٹس کی تھراپی ہوتی ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے چیزیں ایکسپریس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ
دیکھیں نا معاذ, اگر آپ کو بول کے آپ کو ایک انکریجمنٹ نہیں مل رہی تو دین وی سم ہاؤ چینلائز اٹ. ٹھیک ہے, جب آپ چیزیں چینلائز کرتے ہیں, پھر ایک اور ہوتا ہے سینسری پلے, اس کے اندر جو آپ کے سینسیشنز وغیرہ ہیں, جو 5 سینسیشنز ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور ہوتا ہے اس کے اندر ببل بریتھ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ببل بریتھ اس کو لے کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اور وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے سامنے کچھ نہ کچھ چیزیں اچیو کرتا ہوا دکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں دیکھنے میں ساری چیزیں بہت گیمز اور یہ ساری بہت شاید کسی کو اتنا سمجھ جو اس کی پیچھے کی پوری ریشنل نہ پڑھ کے آیا ہو اس کو شاید سمجھ نہ آئے, لیکن ہوتا یہ کہ جب اس طرح کے آپ چھوٹے گیمز دیتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو بیسکلی آپ ان کو ایک ایسا ٹاسک دیتے ہیں جس میں وہ دیکھتا ہے, خود دیکھتا ہے بچہ کہ میں اچیو کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے وری کین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کین دیتے ہیں, آپ اس کے اندر بچے کو بولتے ہیں کہ اپنی جو وریز ہے جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, دین پٹ اٹ ڈاؤن, دین کلیکٹ کرتے ہیں. پھر اسٹریس بال کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اسٹریس بال اس میں آپ بچے کو یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ جب ٹینشن ہو تو جسٹ چینلائز اٹ تھرو دس وے سو دیٹ یو کین ریگولیٹ یور سیلف ان اے بیٹر وے. اب اسی طرح ایک بچہ اگر ایمپیتھی کے ساتھ آ رہا ہے, میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتا دیتی ہوں کہ ایمپیتھی کی کمی ہے, بس ہر وقت مارنا پیٹنا, تو آپ اسٹوری ٹیلنگ کروا سکتے ہیں. جو گھر میں باپ اور ماں باپ ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ اسٹوری ٹیلنگ کروا سکتے ہیں, انکمپلیٹ اسٹوری دے دی. اینڈ اف یو وانٹ your kids to learn new concept you can ask them. for example یہ ایک animals جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ملتے ہیں, آپ کو یہاں پہ آسانی سے شاپس میں اویلیبل ہوتے ہیں, آپ وہ لے جائیں بچوں کے آگے, ان کے سامنے 2-3 کیریکٹرز انٹروڈیوس کروائیں اور پھر اس طرح کی سچویشن بنائیں کہ یہ اینیمل 1 ہے, یہ اینیمل 2 ہے, اے نے 2 کو مارا, 1 نے 2 کو مارا, 2 کو واپسی کیسے رسپونڈ کرتی. when you are doing this story telling you can use this particular method to teach so many concepts. ٹرسٹ نہیں, بچے اس چیز سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو بچے, بورڈ گیمز آپ یوز کر سکتے ہیں. بورڈ گیمز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو وہ جو ایک پیشنس سے آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہے آ رہی بچے کے اندر, فار ایگزامپل بچہ ڈر رہا ہے, اس کو آپ چاہ رہے ہو سکھانا, آپ بورڈ گیم کے ذریعے سکھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیر ہی ہیز ٹو ویٹ. مائنڈ فلنس سکھا سکتے ہو. یوگا کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے, یوگا کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ ضرور بچوں کو اس کی طرف راغب کریں, بیکاز مائنڈ فلنس ریئلی میٹرز. بالکل. اچھا, مجھے اس میں ایک چیز یہ بھی لگتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپٹینس سب سے پہلے بہت ضروری ہے. کہ اگر ایک چیز ہو رہی ہے آپ کے چائلڈ کے ساتھ, ایون ان دی ادر پوڈ کاسٹ آئی واز مینشننگ دس, وہ دوسرا ٹاپک پہ تھی, اٹ واز آن آٹزم بیسکلی. تو اس میں مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لائک مینٹل ہیلتھ نیڈس ٹو بی لائک ڈسکسڈ, ہے نا. سب سے امپورٹنٹ بات جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ چلیں اف اٹس ہیپننگ سو اٹس اے ریئل تھنگ, ٹھیک ہے نا. فرسٹ اب آپ اس کو پرسیو تو کریں, صحیح ہے نا, ایکسیپٹ اٹ, صحیح ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو کیور کرنے کی ضرورت ہے. اسٹگما بنانے سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ یو کنسیڈر اٹ ایز اے ٹیبو, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ممنوع ہے, ٹھیک ہے. اور ایون سنس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ چائلڈ ہیلتھ, میں تھوڑا سا اگر اس کو آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ لے کے جاؤں, سو تھنک آف اے میچور پرسن, ٹھیک ہے. If the other day I'll be saying to my family کہ یار I'm taking therapy and I'm visiting my therapist, so it will be a shocking news, ٹھیک ہے. شاید میرے فیل ہونے کی خبر سے زیادہ بڑی خبر یہ ہو کہ میں نو تھراپسٹ کے پاس آیا ہوں. سو یہ جو اسٹگما ہے, ٹھیک ہے نا, دس بیسکلی, اور یہ جو ٹیبو ہے, دس نیڈس ٹو بی لائک شیٹرڈ. بریک تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ان دس سوسائٹی اینڈ الٹیمیٹلی سمیہ ایون یو کین نوٹس دیٹ کہ جو ایشوز کووڈ میں آئے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بہت الارمنگ ہے نا. سو کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ فیملی بہت ایشوز ڈسٹرب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ریلیشن شپس کے اوپر بہت امپیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بالکل بالکل بچے بھی گھر پہ ہی ہیں, میاں صاحب بھی گھر پہ ہیں, خاتون بھی گھر پہ ہیں, سب گھر پہ ہیں. اب اس میں جو ہے وہ آپ کو کوپ اپ کرنا, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا, ٹھیک ہے نا. میٹنگ بھی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, بچوں بھی گھر پہ, ان کو بھی مصروفیت چاہیے. پھر گھر کے ہاؤس ہولڈ کورس جو ہیں وہ بھی سارے امپورٹنٹ ہیں. اس چیز کے اندر رہتے ہوئے ڈیفینیٹلی اٹس ہائیلی امپورٹنٹ کہ اس لائک فرام ناؤ آن, فرام 2020 آئی بلیو اٹس امپورٹنٹ کہ اس چیز کو ہے وہ کہیں نہ کہیں لازمی ایڈریس ہے وہ کرنا چاہیے. سو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. if you can summarize it, so it will be very great if you can just sum it up, so we یا can conclude that. شیور.
تو جب آپ نے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی واقعہ شیئر کروں گی. ظاہر سی بات ہے میں نام نہیں لوں گی اس اسکول کا, وہ بہت ہی انیتھیکل ہوگا. تو ایک اسکول تھے, وہاں پہ ایک بچے کو انہوں نے میرے سامنے وہ بچہ ADHD کے سمٹمز ایگزیبٹ کر رہا تھا, لیکن پیرنٹس لٹرلی سیڈ می اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ کہ آپ اس بچے کو مصروف رکھیں. اس کو ہم اس لیے تھراپسٹ کے پاس نہیں لے جائیں گے کیونکہ وہ اس کو ADHD, کبھی آٹزم اور کچھ نہ کچھ ڈائگنوسس دے دیں گے. اور اس لیے ہم لوگ اینڈ دا بچہ اینڈ دیٹ کڈ واز ویری اسمارٹ. مطلب وہ 6 سال کا بچہ, اس بچے کو 6 سال کے بچے کو بولنا نہیں آتا تھا. اس بچے کی جو اسپیچ, اس کے مائلسٹونز ڈیلے تھے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے, اس کے پاس سارے سمٹمز وہ فلفل کر رہا تھا. اتنے سارے بیریئرز ہونے کے بعد ماس, اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد ماس, یو وانٹ بلیو کہ جب میں اس بچے کے ساتھ نان وربلی کوئی کام کرتی تھی, کوئی پلے تھراپیوٹک ٹیکنیک کرتی تھی. فار ایگزامپل ایک پیپر تھا, اس کے اوپر 13 بٹرفلائز بنی ہوئی تھی. وہ بول نہیں سکتا تھا بٹ وہ 13 ٹائمز اپنا سر ایسے موو کرتا تھا. اینڈ آئی واز ایبل ٹو سی دا پوٹینشیل اینڈ پیرنٹس ور ناٹ ولنگ to accept this thing. And I really request everyone کہ اب آپ کے بچے میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے, اگر آپ ڈائگنوسس کی طرف لے کر جاتے ہیں, آپ کچھ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, بچے دوائی کھاتا ہے, بچے تھوڑی دیر کے لیے وہ اس حالت میں آتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل, ٹرو پوٹینشیل کو میٹ کر سکے, اس چیز سے بھی رہ جاتا ہے اگر آپ اس کہہ لیں ڈینائل میں رہیں گے. تو یس, اسٹگما ہے. میں ابھی ساری باتوں کو کنکلوڈ اسی طرح کروں گی کہ اسٹگما ہے. ہمارے یہاں ریسورسز, ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے, بالکل ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی کوٹ کروں گی, 2015 میں ہوئی تھی, مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اسکول مینٹل ہیلتھ کے اوپر اسٹڈی ہوئی تھی. جنیوا اوہان نے اسٹڈی کی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ. انہوں نے کہا 4 چیزیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول میں تھراپسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے. پہلا تو ان کو اسٹگما ہوتا ہے, دوسرا ان کو لگتا ہے کہ اسکول کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اور بعض اوقات واقعی اسکول کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, اور تیسرا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو اسکول سائیکالوجسٹ ہے وہ انفیکٹو ہوں گے, اور چوتھا ان کو لگتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی بریچ ہو جائے گی. اگر آپ تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, ٹرسٹ می, جہاں سے میں نے پڑھا ہے, ہم لوگوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی, آپ کی اسٹرکٹ ہماری گائیڈ لائنز ہوتی تھیں ہمارے ساری چیزوں کی. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ کانفیڈینشیلٹی, اس چیز کو کیٹر یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز میں یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم لوگ چائلڈ کی مینٹل ہیلتھ بات کر رہے ہیں ارسپیکٹو آف اینی جینڈر. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بہت ساری ایسی ٹریٹمنٹ لڑکیوں کو, اگر وہ اسٹریسر کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں ملتی ایز کمپیئر ٹو بوائز. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اسٹریسرز, یہ اسٹڈی میں آپ کو سامنے میں کوٹ کرتی ہوں, فریڈرک جے زمر مین ہیلتھ سروسز ریسرچ میں, فریڈرک نے کی تھی, ہیلتھ سروسز ریسرچ میں پبلش کی تھی, اور اس کا جو ہے جو پورا لب لباب تھا اسٹڈی کا وہ یہی تھا کہ گرلز آر مچ لیس لائکلی ٹو obtain the needed services as compared to boys. اور پھر جو اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ بچوں کے صحت پہ ان دا اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف اثر کرتی ہے, اور کوالٹی آف لائف اوور آل اثر کرتی ہے, چاہے ان کا سلیپ پیٹرن ہو, جس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے جرنل آف سائیکومیٹرک ریسرچ میں, ٹرمیڈ اور میری اور کیجل کی ریسرچ نے سلیپ پرابلم کو اسٹریس کیا ہے. اور اوور آل جو ریسرچ ایک افیکٹ آن ہیلتھ ریلیٹڈ کوالٹی آف لائف, چینجز ان مینٹل ہیلتھ ان چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ کی لوئس راجمیل کی ریسرچ کی 2009 میں پبلش ہوئی تھی. تو اس کے مطابق اوور آل بچوں کی کوالٹی زندگی کے اثر کرتی ہے. تو اوور آل ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے ان کو سنیں. جو ماں کنسیو کرتی ہے اس کو پری نیٹل ٹائم سے ہم لوگوں کو پوری ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. اور لاسٹلی یہ کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کے ایموشنز ایڈریس کیے جائیں, تو پلیز ٹیک دیم ٹو سم تھراپسٹ, بیکاز ٹرسٹ می, تھراپسٹ بچے کی, ایون جو بچے اسٹریسز کو اچھے طریقے سے ذرا سے اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. تو پلیز ڈو دیٹ, بیکاز دس از اباؤٹ دا انٹائر پرسنالٹی, وہ پوری اثر ہو جاتی ہے. Exactly. So on that note, again, thank you so much, Sumaya, for your time. And I believe what you have mentioned here, and I believe definitely it will be a very good message.
for the society, for the parents. It's high time basically you need to take care of it, and you actually need to address mental health, because it starts with children. ठीक है ना, one child at a time. ठीक है ना, from the very basics. जब वो बच्चा पैदा हुआ है, अगर उस वक्त उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, so you ultimately ruin the child's entire personality for the entire age. So to start from अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, और अगर उसका ख्याल नहीं किया गया तो वो 50 साल की जिंदगी जिए या 60 साल की जिंदगी जिए. सो इट्स लाइक कोई बेवकूफ़ हो गई ना, कोई मकसद नहीं बचा, कोई मानी नहीं बचे. ठीक है ना, द पर्सन इज जस्ट डूइंग, इट्स लाइक अ रोबोटिक फीलिंग. ठीक है ना, द अदर पर्सन इज जस्ट परफॉर्मिंग द एक्शंस. उसको कुछ पता नहीं है कि वो बेसिकली एक्चुअली कर क्या रहा है. एंड वी वी डोंट वांट रोबोट्स. भले जितनी भी एडवांसमेंट हो जाए, जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, वी अल्टीमेटली वांट ह्यूमन बीइंग्स. So I believe on that note, we give a very good message to the society and people just a little bit. लेकिन इस चीज़ को जो है वो इसका ख्याल करना शुरू कर दें, और हम थोड़ा सा जो है वो ओपननेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ इस चीज़ को अगर एड्रेस करना शुरू कर दें, so together we can make a better society and that's more positive and that cares for everyone. Thanks a lot for your time, Sumaya, again. And on that note, everyone, till the next podcast, I say you Allah Hafiz. Allah Hafiz.